قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا،
गड़ा खोद के धक्का देकर ऊपर मिट्टी डाल देता। बेटी चीखती रहती, बेटी रोती रहती, उसकी सिसकियां, उसकी आहें इसके दिल पर गदासना पैदा करता था। अगर कोई बाप इतना जालिम था, इतना सफाक था, तो वो इस काबिल था कि वो माशरे में सर उठाकर जी सकता है। और अगर किसी के हाथों में इतनी सकत नहीं कि अपनी जिंदा बेटी का गला दबा सके, तो इस काबिल नहीं था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सके। ये अरब मुआशरा है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी बयान किया है। वो अमलन बेटियों को ज़बह किया करते और बहनों को जिंदा दरगोर कर दिया करते। जिस दौर में बेटी ज़बह की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, मेरे हुजूर उस दौर में कलिमा हक बुलंद किया और जुल्फ़ बेटियों को ज़बह करने वालों सुन लो, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी है। देखें, अगर मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस मुआशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस मुआशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पर बोरियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जमात साल भाई फैक्ट्रियों में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार, ये बाप तो ज़बह करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था। इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज है आमीना के लाल का, ये फैज है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और ज़बह होती हुई बहनों को जिंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आज बड़ा अजीब वाक़या हुआ। हुजूर, मैं आयशा आज क्या हुआ? अर्ज की हुजूर, एक हबशिया नयात औरत आई और उसने दरवाजे पर आकर सदा लगाई। मैंने घर में तलाश किया कि कोई चीज़ मिल जाए ताकि मैं साइल को सदका कर दूं। तलाशी बिस्यार के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली और मैं उसको वही सदका कर दिया। हुजूर, उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक दाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर, माँ खुद भी भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर, मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो यही बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो कि मालिक, हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगे, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाइस से शर्म और नंगवार समझी जाती थी, कहाँ बेटियां ही दुखूले जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, इतना खुशकिस्मत शख्स है, कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां आपस में गिरती। ये एजाज, ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफा की हो। बहनें क्या होती हैं, ये ज़माने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बताया। आप जानते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की ना कोई सगी बहन थी और ना कोई सगा भाई। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम है। सीना सदफ में अकेले परवरिश पाने वाले मोती को दुर्रे यतीम कहा जाता है। हुजूर बतने आमना में अकेले परवरिश पाई है, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ ले गए, तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता
اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھی کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھی کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھی کتنا گورا چٹا ہے۔ یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، تو کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب قلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون، کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لی ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں گا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے تو۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے ہی نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہو، پھر چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں،
اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں، اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں اے عائشہ، مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے اس وقت بھی محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ، جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی، اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے، اور حضور میں کہ خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہو۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی، اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز نور سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغ بھی جلائے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ لگا دے۔ میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو صاحب پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محبت عطا کر دی۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی کو یہ خوشی محسوس نہیں ہوتی تو اس بیچارے کو خوشی کا پتہ ہی نہیں۔
اللہ اکبر. آج دلائل طلب کرنے والا انسان ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیں اس کی حیثیت کیا تھی. جب تک میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے یہ انسان تھا کیا؟ کبھی یہ چاند کی پرستش کرتا، کبھی سورج کو اپنا خدا مانتا، کبھی اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر اس کے آگے پیشانی رکھ دیتا کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے. اس انسان کی تو ذلتوں کی یہ کہانی ہے. یہ تو اتنے تاریکیوں میں گرا ہوا تھا کہ یہ اپنے سامنے جو ہے وہ بت بنا کے اس کی پرستش کرتا. کبھی یہ سانپ، کبھی کیچواؤں، کبھی بچھوؤں کی اس نے پرستش کی. یہ بچھوؤں کو اپنا خدا سمجھنے والا. آج یہ انسان کیسے پوچھتا ہے کہ لکھا کہاں ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں، لیکن ذرا میں کہتا ہوں انسان اپنے اندر تو اترے کہ یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا درندہ ہو چکا تھا اپنی ہی بیٹی کو گھڑا کھود کے دفن کر کے خوش ہو جاتا تھا. یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے. انہوں نے آ کے بیٹی کو عزت، بہن کو وقار، بیوی کو محبوبہ کی مسند، اور یار ماں کے لیے تو جنت کھینچ کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی. باپ راضی ہے تو فرمایا تیرا رب رحمان راضی ہے. ذرا غور تو کیجئے، بھائیوں کو پیار، بیٹیوں کو عزت اور ماؤں کے قدموں تلے جنت، یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے. یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا. یہ حضور علیہ السلام کی بدولت ہے. یہ سب کچھ یہ کرم نوازیاں ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ابھی ہم آئے تو ہمارے دوستوں نے ہار اور پھولوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا. یہ پھول، پتیاں، کلیاں رکھی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے دوپہر میں کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہو کہ شام کو عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو ہم پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. اس کا کوئی شریف فتویٰ ہمیں دے دیں، کیا کرنا جائز ہے. میرا نہیں خیال انہوں نے کسی سے اس پر فتویٰ لیا ہوگا. اور اگر انہوں نے فتویٰ لیا نہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کل ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں کہ جناب یہ کہاں پہ لکھا ہے آپ نے پھول پھینکے، ہار پھینکے اور آپ پتیاں لے کر آئے ہیں. کیوں نہیں لگے گا جناب فتویٰ؟ اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب کوئی شخص آئے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. جب کوئی شخص آئے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. اس میں کسی مسلک تو مسلک، کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں. یہودیت، عیسائیت، سکھ ازم، ہندوازم، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی آئے تو لوگ اس کا استقبال کیا کرتے ہیں. اگر اس سے بھی میں آگے بڑھ جاؤں، جن کے پاس مذہب نام کی بھی کوئی چیز نہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک اخلاقی ضابطہ بنایا ہے. مذہب تو نہیں وہ مانتے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ اخلاقی بات ہے کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں. اصول یہ ٹھہرا انسانوں کی بستی ہو سے ہی لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں. یار میرا سادہ سا سوال ہے، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کے امام آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسا فتویٰ؟ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حضرت ہمارے بیٹے کی شادی ہے، مہمان آ رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں پھینکنی ہے، کوئی شریف فتویٰ بتا دو. کبھی کسی تنظیم نے نہیں فتویٰ لیا کہ ہمارا لیڈر آ رہا ہے، پھول پھینکنے ہیں، اس کے لیے کوئی شریف فتویٰ چاہیے. یہ کیسی عجیب بات ہے، کسی کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں. جب میرے حضور آئے تو فتویٰ یاد آ گیا. تو اس کا مطلب ہے، اور یہ اور بھی بتاؤں، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ جو پھینکی جاتی ہیں ان کا فتوے سے تعلق بھی کوئی نہیں. یہ پھول، یہ ہم نے فون کر کے نہیں کہا تھا کہ آپ ہار لے کر کھڑے ہونا پھر ہم آئیں گے، ایسا نہیں تھا. میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن یہ میرے بزرگ باہر کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، ہار لیے، پھولوں کی پتیاں لیے. کیوں؟ پھولوں کی پتیاں اور ہار اور استقبال بندہ تب کرتا ہے جب دل میں پیار ہو. دل میں پیار ہونا تو جی کرتا ہے حضور کا میلاد ہے، جھنڈیاں بھی لگے، چراغاں بھی ہو، دیگیں بھی بانٹی جائیں، غریبوں کی مدد بھی کی جائے، اور پھولوں اور پتیوں کے ساتھ آنگن کو مہکا کر سونے محمد پہ درود پڑھا جائے. یہ تو محبت کی بات ہے. تو دعا کیجئے دلوں میں پیار پیدا ہو، دلوں میں محبت پیدا ہو. پھر بندے کا جی کرتا ہے یار لاؤ تسبیحاں نکالو، میلاد کا موسم آ گیا ہے، سونے محمد پہ بیٹھ کے درود پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ محبت کی بات ہے، تو الجھنے کی ضرورت نہیں. وقت بڑا قیمتی ہے. اس ماہ مبارک کی
ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گھروں میں محبت کے دیپ جلائیں، آئیں پیار کی شمع روشن کیجیے، صرف منڈیر پہ چراغاں نہ کیجیے، صرف جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر جو ہے وہ جھنڈا لگا کر صرف ہم نے رک نہیں جانا، ہم نے اپنے بچوں کے لبوں پہ بھی سونے محمد کا قصیدہ رکھنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو بھی مصلی پہ بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، ہم نے حضور کا دین بھی ان کو سکھانا ہے، محبوب کے اخلاق بھی ان کو سکھانا ہے، ہم نے محبوب کے لہجے کی مٹھاس اور محبوب کی سیرت کا ایک ایک پہلو ان کو سکھانا ہے کہ بیٹا ہمارے حضور کھانا اس طرح کھاتے تھے، حضور کھانا جو ہے وہ آرام اس طرح فرماتے تھے، حضور دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنتے تھے، بائیں میں بعد میں پہنتے تھے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے کہ حضور کے چہرے پہ رب نے سونی داڑھی کا نور اور اجالا بھی رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کا حسن بھی بتانا ہے، ہم نے ان کے کردار کی شمائیں بھی روشن کرنی ہے، اور ہم نے ان کے اخلاق بھی سکھانے ہیں، اور بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا ہم جس رسول کا میلاد بنا رہے ہیں ان کو کافر بھی کہتے تھے، صادق بھی تو ہے، امین بھی تو ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہے، اور میلاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں مکمل کر دوں تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام نے کیا ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا، یہ میلاد والوں کی منزل ہے۔ ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے ہم 1 نمبر مال بیچ رہے ہیں، ہمیں دکان پہ موٹا لکھوانا نہ پڑے موٹے حروف میں کہ جہاں پر دھوکہ نہیں ہوتا۔ مزہ یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے، کوئی رشتہ داری جوڑے، زمانہ گواہیاں دے، ہم ضمانت دیتے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مزہ یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ دھوکہ نہیں کرے گا، تو تم آنکھیں بند کر کے یقین کر لو۔ تو کوئی پوچھے گا نا جناب آپ کو اتنا یقین کیسے ہے اس پر؟ مزہ اس دن آئے کوئی میرے کردار پہ حوالے میں دلیل یہ دے کہ صاحب یہ حضور کا میلاد مناتا ہے اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار میں وہ چمک پیدا کر لیں، ہم اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنے انداز معاشرت، اپنے طرز زندگی کو حضور کے سیرت کے سانچہ نور میں ڈھال لیں۔ تو پھر وہ کیا کہا میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جانو دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جانو دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائے۔ آئیے حضور کی ذات میں اس طرح پیار کریں کہ ہم چلیں تو حضور کے طریقے پہ، ہم کمائیں تو محبوب کے طریقے پہ، ہم گفتگو کریں تو سچائی حضور کی اس کے اندر جھلکے، ہم جو ہے وہ بازار سے گزرے تو نظریں جھکی ہوئی بتائیں کہ یہ حضور کا امتی جا رہا۔ لطف تو یہ ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کو میلاد والے آقا کی سیرت کا گرویدہ بنا دے۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔